بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا نام ہے وطن کے لیے۔ یہ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے وطن کے لیے ہے جی، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہے۔ آئیے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ اندیشہ، ڈر، خزاں، آپ کو پتہ ہے خزاں جس موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ رویدگی، اگنے کا عمل۔ تہذیب، تمدن۔ معلول، غمزدہ۔ تشویش، پریشان۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ارض پاک کہتے ہیں پاک زمین، فصل گل بہار کا موسم، زوال پستی، اندیشہ ڈر۔ شاعر اس شعر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاک وطن پر بہار کا وہ موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی رہے، اس کے چمن میں کبھی خزاں کا موسم نہ آئے، اس میں رہنے والے لوگ تندرست اور خوشحال رہیں، یہاں کی کھیتیاں ہمیشہ لہلہاتی رہیں، میرا ملک ترقی کی اس معراج پر پہنچے جہاں اسے زوال کا ڈر نہ ہو۔ اے اللہ تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ صدیوں، کئی سال، خزاں، پت جھڑ، مجال، جرت۔ شاعر اس شعر میں حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا میرے وطن میں جو پھول کھلے وہ صدیوں کھلا رہے، یہاں خزاں کا موسم کبھی نہ آئے، یعنی ہمارے ملک میں سدا امن اور خوشحالی رہے، یہاں کبھی ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ لوگ پریشان حال ہوں، یہاں کے کھیت ہمیشہ سرسبز رہیں اور ہماری زمین ہمیشہ زرخیز رہے، باغات میں پھول کھلتے رہیں۔ اے خدا میرے ملک کو ہر آفت، مصیبت اور دشمن کی بری نظر سے بچا۔ آگے ہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، سبزہ ہریالی سبز رہے، ہرا بھرا رہے، مثال نمونہ۔ اس شعر میں شاعر وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا میرے وطن پاکستان میں ہریالی سدا قائم رہے، یہاں کے کھیت کھلیان باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، یہاں کی مٹی ہمیشہ زرخیز رہے، یہاں فصلوں کی پیداوار اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ دنیا میں کوئی مثال نہ ملے۔ ہمارا وطن ہماری پناہ گاہ ہے، اس مٹی سے ہمارے خوابوں کی طبیع لالۂ گل بن کر پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتنی ترقی کامرانی دے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال نہ ملے۔ آگے ہے، گنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ گنی گٹائیں، گہرے بادل، رویدگی، اگنے کا عمل، محال مشکل نہ ہو، محال نہ ہو مشکل نہ ہو۔ شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان پر اللہ تعالیٰ ایسے بادل بھیجے جو یہاں ابر رحمت بن کر برسے اور اس بارش سے کھیت کھلیان اور جنگلات ہرے بھرے ہو جائیں، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگے، یہاں تک کہ اس بارش سے بنجر زمین سے بھی سبزہ اگنے لگے، یعنی بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا نزول ہو کہ وطن کے ہر شعبے میں کامیابی کامرانی حاصل ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خم جھکاؤ، سر وقار وطن وطن کی سر بلندی، سال برس، ماہ مہینہ، تشویش اندیشہ یا ڈر۔ شاعر خدا سے دعا گو ہے کہ پاکستان کا سر ہمیشہ کامیابی سے بلند رہے، اس کا پرچم یوں ہی لہلہاتا رہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ملک کا نام بدنام ہو، اس کی عزت و وقار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، اس ملک کی عوام ترقی کرے، اس کی خوبصورت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند نہ پڑے بلکہ اس کی زرخیزی اور شادابی میں اضافہ ہوتا رہے، ماہ و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ اے خدا یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ ہر ایک فرد کو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ فرد
شخص، تہذیب، تمدن، معلول، غم، اوج کمال، بلندی پر پہنچنے کا ہنر، خستہ حال، بدحال۔ فن، ہنر۔ اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کا ہر شخص تہذیب اور فن کی بلندی پر پہنچنے کا ہنر جانتا ہو۔ ملک میں ایسے باکمال اور ہنرمند لوگ پیدا ہوں جو دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکے۔ ہمارے ملک کی تعلیم یافتہ افراد زندگی کے ہر شعبے، گویا اس کا تعلق تہذیب سے ہو یا فن سے، ہر چیز میں مہارت رکھتے ہوں۔ میرا ملک ہر قسم کی بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہے، آمین۔ یہاں کوئی غریب اور بے آسرا نہ ہو، کوئی بھی شخص غربت اور بے روزگاری کے باعث غمزدہ اور مایوس نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ حیات، زندگی، جرم، گناہ، وبال، مصیبت۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے وطن کے ہر فرد کی زندگی آسان ہو، ملک میں ہر طرح کی سہولیات ہوں تاکہ لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں اپنی زندگی عذاب یا مصیبت نہ لگے۔ لوگوں کو علاج کی سہولیات میسر ہوں، یہاں زندگی گزارنا آسان ہو اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، یہاں ہر کسی کو انصاف ملے، لوگوں کو ان کا حق ملے۔ اے اللہ میرے وطن کو اتنا ترقی یافتہ بنا دے کہ اس وطن کا ہر فرد خوشحال ہو۔ لاسٹ ہے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ لاسٹ والا شعر سب سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ بالکل سیم ٹو سیم وہی ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ دیکھنا ہو تو آپ سٹارٹ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اس کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔